بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین. الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی صحبہ المنتجبین. آج جمعرات کا دن ہے، اسی حوالے سے کچھ اخلاق کی گفتگو دوستان کے خدمت میں پیش کرنا ہے. میں نے یہی مناسب سمجھا کہ چونکہ دروس بھی قرآن اور حدیث کی شروع ہے اور رسول خدا کی زندگی کا کچھ نہ کچھ وہ بھی شروع ہیں، تو ان کی اہمیت کے بارے میں ایک حدیث اور سیرت سے ایک دو اقتباس پیش انشاءاللہ ختم. چونکہ جب تک ہمیں کسی چیز کی اہمیت کا پتہ نہ ہو اس وقت تک ہم شاید ایک اجباری طور پر یا کبھی کبھار شوقیہ طور پر تو آ سکتے ہیں، لیکن وہ دلی لگاؤ نہیں ہوتا. اس لیے میں حدیث تو بہت طولانی ہے امام رضا علیہ السلام کا، لیکن اس طولانی حدیث سے میں کچھ اقتباسات کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ تعلیم اور تعلم کے بارے میں، خصوصاً معارف وحیانی یعنی قرآن احادیث کی یاد کرنے میں اور سیرت معصومین کو یاد کرنا، اس کا ذکر کرنا، اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ اقتباسات کریں گے تاکہ اہمیت کا پتہ چلے. چونکہ ہم مثلاً 10 منٹ 15 منٹ بیٹھتے ہیں تو ہمارا دل تنگ ہو جاتا ہے، یا 20 منٹ 30 منٹ ایک درس پر اگر لگ جاتے ہیں تو دل تنگ ہو جاتے ہیں اور تحمل ہمارے لیے مشکل ہوتے ہیں. اور یہ بہت افسوس کی بات ہے، تأسف کی بات ہے کہ ہم 24 گھنٹوں میں کم سے کم 20 منٹ 30 منٹ قرآن کو اور اہل بیت کو نہ دے سکیں. تو اس حوالے سے ایک حدیث ہے، انشاءاللہ ہم سب اس سے استفادہ کریں گے، اور جب بھی قرآنی دروس میں یا احادیث میں یا سیرت میں یا تاریخ میں بیٹھتے ہیں تو بابصیرت بیٹھیں گے انشاءاللہ. آپ ایک صلوات پڑھیے، میں اس حدیث کا وہ شروع کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قال الامام رضا علیہ الصلاۃ والسلام: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. مختصر ترجمہ پہ انشاءاللہ وضاحتی وہ آگے کریں گے. یہ تو معروف حدیث بھی ہے، رسول خدا کا بھی یہ حدیث ہے کہ علم کا حاصل کرنا یہ واجب ہے سب مسلمانوں پر. فاطلبوا العلم فی مضانہ. جہاں پر بھی آپ کو گمان ہو کہ ادھر مجھے مل سکتا ہے علم، وہاں پر آپ جایا کرو، وہاں سے علم حاصل کرو. وَاقْتَبِسُوهُ مِنْ أَهْلِهِ. اور اہل علم سے علم کو حاصل کرو. بعض دعوے تو ہو جاتے ہیں کہ فلان ہے یہ، لیکن وہاں پر جہل بٹور دیا جاتا ہے، وہاں پر علم نہیں ہوتا. آپ اہل علم سے کیا کریں؟ علم حاصل کریں. فَإِنَّ تَعَلُّمَهُ لِلَّهِ حَسَنَةٌ. چونکہ علم کی تعلم اور علم کا سیکھنا یہ کیا ہے، اور وہ خدا کے لیے ہو، للہ ہو، یہ حسنہ ہے، نیکی ہے. آپ کی جو لحظات ہے سیکنڈ بلکہ سیکنڈ کا 1000واں حصہ، سیکنڈ تو بہت کم ہے، اس کا جو بھی وہ بھی آپ کے لیے لے کر جاتا ہے حسنہ کے طور پر. کتنی اچھی بات ہے کہ انسان پوری 24 گھنٹوں میں ویسے فضولیات ادھر ادھر گھومو پھیرو، غیبت، تہمت، یہ جو کچھ 20 منٹ 10 منٹ 15 جتنا بھی ہے 1 گھنٹہ، یہ انسان کی حسنات میں گزر جائیں. خدا اس کے لیے حسنات لکھتے جا رہے ہیں. فَإِنَّ تَعَلُّمَهُ لِلَّهِ حَسَنَةٌ وَطَلَبَهُ عِبَادَةٌ. اور اس کی طلب کرنا عبادت ہے. وَالْمُذَاكَرَةَ فِيهِ تسبیح. اور اس میں بحث و مباحثہ کرنا یہ کیا ہے؟ تسبیح کے برابر ہے، سبحان اللہ کے برابر ہے. یہ
اتنی فضیلت ہے اس کی، اب جو مباحثہ کریں یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ والعمل بھی جہاد، اور جب یہ تعلیم حاصل کریں، مباحثہ کریں، اس پر عمل کریں تو یہ جہاد کے برابر ہیں۔ اب یہ لوگ جو تعلیم حاصل کریں، علم حاصل کریں، خدا کے حلال اور حرام، قرآن کی جو آیات ہیں ان کی پہچان، معصومین کی حدیث کی پہچان، ان پر عمل کرنا، یہ واقعاً یہ مجاہدین فی سبیل اللہ ہے۔ اسی حدیث والعمل بھی جہاد، جو بھی تحصیل کے بعد اس پر عمل کرے وہ مجاہد فی سبیل اللہ بن جاتا ہے۔ وَتَعْلِيمَهُ مَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ، اور اس کا تعلیم دینا ان لوگوں کو جو یہ نہیں جانتے، علم کی نشر و اشاعت کرنا ان کے لیے جن کو ان چیزوں کا پتہ نہ ہو، یہ صدقہ ہے۔ اور وہ بھی کیا صدقہ؟ صدقہ جاریہ ہے۔ یہ آپ نے ایک کو بتا دیا، اس نے وہی بات دوسرے کو، یہ ایک جاری صدقہ، جب تک یہ سلسلہ جاری رہے آپ کا بھی کیا ہوگا؟ صدقہ جاری رہے گا۔ اور کیا خوب ہے کہ انسان جو کو جانتا ہے وہ دوسرے مومنین کے ساتھ شیئر کرے، بتائیں ان کو، ان کے لیے عرض کرے، یہ بہترین صدقہ ہے۔ اگر انسان کے پاس مال نہیں ہے کہ خدا کی راہ میں دے دے، تو علم تو خدا نے جس کو دیا ہے ان کو چاہیے کہ نشر کریں، ان کی مومنین تک پہنچائیں یہ چیزیں۔ وَبَذْلُهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ، اور مومنین کے لیے، اہل کے لیے ان کا پرچار کرنا یہ مجھے بھی قربت الہی ہوتا ہے، خدا کے ساتھ نزدیکی کے باعث ہوتے ہیں۔ انسان معنویاً خدا کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ نزدیک ہوتا جا رہا ہے، درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں یہ سب کچھ ہے؟ لِأَنَّهُ مَعَالِمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، چونکہ یہ علم ہی ہے جس میں حلال اور حرام کی تعلیم ہے۔ وَمَنَارُ سُبُلِ الْجَنَّةِ، اور جنت کی طرف جو راستے ہے ان کے لیے علامت ہے۔ منار ہم کیسے کہتے ہیں؟ بہت دور سے جو نظر آ رہے ہیں۔ اب ایک انسان وہ فلان جگہ آپ نے جانا ہے، وہاں پر ایک جگہ ہے، کہاں پر ہے؟ ایڈریس دو دیتے ہیں نا ہم ایک دوسرے کو، وہ یہ فلان جو بہت بڑی منار ہے نا اس کے ساتھ نزدیک ہے۔ اب جہاں بھی جائے وہ منار اگر آپ ذہن میں لے لیں تو آپ کبھی بھی وہ بھٹک نہیں سکتے، جس طریقے سے وہ ادھر سے جائے ادھر سے، لیکن آخر آپ اس تک پہنچ جائیں گے۔ یہ علم ہی ہے جو جنت کی راہوں کا کیا ہے؟ مینار ہے۔ دیکھیں عجیب و غریب تعبیر ہے امام رضا علیہ السلام کی۔ وَالْمُونِسُ فِي الْوَحْشَةِ، اور یہ جب وحشت کی حالت ہو یہ اس میں کیا آپ کا ساتھی ہے۔ وَالصَّاحِبُ فِي الْغُرْبَةِ وَالْوَحْدَةِ، جب آپ مسافر ہیں، اکیلے ہیں، اس میں بھی کیا ایک صاحب ہے، یہ بھی ایک آپ کا دوست ہے۔ وَالْمُحْدِثُ فِي الْخَلْوَةِ، اور جب آپ اکیلے ہیں، دل تنگ ہے، تو یہ آپ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، یہ علم واقعاً اسی طرح ہے۔ آیت قرآن میں انسان اگر ایک دفعہ ڈوب جائے تو کون کون سے حوالے میں انسان جاتا ہے۔ احادیث معصومین میں اگر انسان ایک دفعہ ڈوب جائے، دقت سے ان کو پڑھنا شروع کرے تو واقعاً باتیں کرتے ہیں ان سے۔ ابھی قرآن اگر درجات بہشت کو آپ کے لیے وہ کرتے ہیں کہ جنت میں یہ ہوگا، وہ ہوگا، یہ ہوں گے، تو انسان کے ساتھ باتیں یہ نہیں ہیں، وہ آپ کو بتا رہے ہیں آپ بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ ایک دوست باتیں کریں کہ یہ ہوگے، فلان ہوگے، یا جہنم کے جو عذاب کی آیات ہیں، یا جو احادیث ہے، مختلف موضوعات پر جن میں گفتگو ہو گئی ہیں، واقعاً یہ کیا ہے؟ محدث فی الخلوہ والدلیل فی السراء والضراء، اور شدت اور سختی میں یہ کہ رہنما ہے آپ کے لیے۔ انسان کی زندگی میں بہت زیر و بام آتے ہیں، بہت نشیب و فراز آتے ہیں، اس میں آپ کی رہنما ہے کہ آپ ٹھیک ہیں، نہیں ٹھیک ہیں، آپ صحیح چل رہے ہیں، گھبرائیں نہیں۔ جو میں نے آزمائش مومنین کے حوالے سے، مومنین پر جو امتحانات آتے ہیں، اگر وہ احادیث انسان پڑھے واقعاً وہ دلیل ہے، وہ رہنما بن جاتے ہیں۔ کبھی کبھار انسان گمراہ ہو جاتا ہے کہ بس خدا نے تو مجھے مورد غضب قرار دیا، یہ کہ فلان بالا میرے اوپر آئی، فلان مصیبت میرے اوپر پڑی، یہ میرے خیال میں تو بڑا گناہ گار ہوں، وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن احادیثوں کو اگر انہوں نے پڑھا ہے کہ مومن پر 40 راتیں نہیں گزرتی جب تک اس پر ایک مصیبت نہ آ پڑے، تو پھر یہ مطمئن ہے، دلیل ہے ان کے پاس کہ نہیں ٹھیک ہے، میرے اوپر مصیبت اتاری ہے، مشکلات تو ہے، لیکن یہ خدا کا لطف ہے، مایوس نہیں ہوتا بلکہ وہ اور بھی کیا ہوتا ہے؟ پر امید بن جاتے ہیں۔ یہ حدیث میں امام رضی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَالسِّلَاحُ عَلَى الْأَعْدَاءِ، یہی علم ہے جو آپ کے دشمن کے مقابلے میں کیا ہے؟
اسلحہ ہے، سلاح ہے انسان کا۔ والزین عند الاخلاء، اور اپنے دوست کے درمیان علم کیا ہے؟ زینت ہے۔ جب سارے دوست اکٹھو اس میں ایک عالم دین ہو، وہ واقعاً کیا کہتے ہیں؟ ایک زینت ہوتے ہیں ان کے لیے، ان سے استفادہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، مختلف موضوعات پر ان سے گپ شپ لگاتے ہیں۔ یرفع اللہ بہ اقواما، اسی کے ذریعے پروردگار عالم کیا ہے؟ اقوام کو، قوموں کو بلند کرتا ہے۔ بل یہ حدیث بہت طولانی ہے، اگر زندگی ملی ان کو انشاءاللہ پھر تکمیل کریں گے تو کافی ہے۔ اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ سیرت معصومین سے صرف 2 نمونے عرض کروں اور آگے چلا جاؤں۔ علم کی یاد اوری کے بارے میں، علم کے سیکھنے کے بارے میں، علم کے سکھانے کے بارے میں بہت حدیث ہیں۔ ایک مفصل واقعہ جو میں نے بار بار عرض کیا ہے، ادھر دوبارہ کروں۔ عبد الرحمن سلمی جب امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے کو، فرزند ارجمن کو سورہ حمد کی وہ یاد دلاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، تو امام انہیں حتیٰ وہ ہے 1000 درہم اور 1000 حلین لباس، سینکڑوں کا بھی میں نے وہ کیا تھا، لیکن 1000 کا لفظ بھی ملتا ہے کہ 1000 لباس امام نے دے دی ان کو تحفے کے طور پر، ایک الحمد کو سکھانے میں۔ اب دیکھیں، جو ہمیں قرآن کا پورا وہ سکھاتے ہیں، جو ہمیں احکام سکھاتے ہیں، جو ہمیں حدیث سکھاتے ہیں، ان کا بڑا حق ہے ہمارے اوپر، ہمارے اساتذہ کا ہمارے اوپر بہت زیادہ حق ہے۔ جب ایک الحمد کی وہ ہم ادا نہیں کر سکتے، امام معصوم کی سیرت ہے، ہمارے نہیں، امام حسین علیہ السلام کی سیرت ہے، وہ ہمارے لیے یہ سیرت چھوڑنا چاہتے تھے، ورنہ کیا وہ خود اپنے صاحبزادوں کو قرآن نہیں سکھا سکتے؟ معصوم کے وہ فرزندان ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ سیرت رہے اور یہ سمجھے یہ مومنین کہ قرآن کی کیا اہمیت ہے۔ ایک الحمد پر 1000 لباس، 1000 درہم، اور حتیٰ کہ در و گوہر بھی ان کو عطا کیے، ان کا جولی در و گوہر سے بھی بھر دی۔ بہت عجیب بات ہے۔ اور حتیٰ بعض صحابہ میں نے کہا، انہوں نے اعتراض کیا، یا مولا الحمد تو سکھایا، کیا اس نے بڑا کام تو نہیں کیا؟ میں نے کہا نہیں، جو کچھ اس نے میرے فرزند کو دے دیا، اس کے مقابلے میں نے کچھ بھی نہیں دیا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو میں دے رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کیا دیا اس نے میرے فرزند ارجمن کو؟ یہ تو بار میں نے عرض کیا بار بار۔ آج ایک اور وہ داستان آپ کے ذہن میں وہ تازہ کروں۔ ہمارے چوتھے امام معظم علیہ السلام کی داستان ہے کہ ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ اس فلان بندے نے میرے والد کو قتل کیا ہے، اس پر مجھے شک ہے۔ وہ بھی امام کے پیروکاروں میں سے تھے، دونوں آ گئے امام کی خدمت میں۔ امام نے کہا کہ اپنے واقعہ قتل کیا، اس نے اعتراف کیا کہ جی امام، میں نے اس کی والد کو قتل کیا ہے۔ تو اب اس نے کہا کہ میں اس کو، امام نے پوچھا کہ کوئی حق ہے اس کا آپ کی گردن پر، اس قاتل کا آپ کے اوپر کوئی حق ہے؟ اس نے کہا ایک حق تو ہے، لیکن وہ اتنے حد میں نہیں ہے کہ میں اس کو والد کا وہ معاف کروں، دیا معاف کروں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کو اس حق کے حوالے سے، چونکہ ایک چھوٹا سا حق ہے اس کا میرے اوپر، میں اس کی یہ وہ کروں کہ اسے قصاص نہیں کروں گا، اس کو قصاص نہیں کروں گا، قتل نہیں کروں گا، لیکن اس سے دیا ضرور لوں گا، چونکہ قصاص کے بدلے میں دیا بھی ہے نا۔ امام نے کہا کون سے حق ہے جس کے بدلے میں آپ وہ کرتے ہیں، اس سے دیا لیتے ہیں؟ اس نے کہا چونکہ میں مسلمان نہیں تھا تو اس نے مجھے رسالت کے حوالے سے باتیں کی، میری رسالت سکھائی، توحید سکھائی اس نے مجھے، امامت کے بارے میں، یہ سب کچھ اسی بندے نے مجھے سکھائے ہیں۔ امام نے کہا بندے خدا، اسی بھی کوئی بڑی حق ہوتی ہے؟ جملے کو، امام کے جملے کو سنیں، چوتھے امام کے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ تو کیا آپ کے والد کا سارے انسانیت کا خون بھی اگر بہہ جائے ان چیزوں کے برابر نہیں ہو سکتی، ہاں سوائے امامان اور انبیاء الہی کے خون کے علاوہ۔ امام کی تصریح ہے
کہ انبیاء الہی اور ائمہ معصومین کے علاوہ جتنی بھی انسانوں کے خون بھی بہایا جائے، یہ جو اس کا ہے بہت کم ہے آپ کا خون، جو اس نے آپ کو توحید سکھائی ہے، امامت سکھائی ہے، رسالت سکھائی ہے، اس کے مقابلے میں یہ خون کچھ بھی نہیں ہے، ایسا بڑا حق ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اتنا وہ نہیں ہے بس میں۔ پھر امام متوجہ ہوتے ہیں اس قاتل کی طرف، پوچھتے ہیں اے مرد، آپ چاہتے ہیں کہ جو ثواب آپ نے حاصل کیا ہے، اس کو توحید، امامت، نبوت، ان چیزوں کی جو آپ نے تعلیم ایسی دی ہے، رسالت کی، یہ ثواب آپ مجھے ہدیہ کریں، میں آپ کی طرف سے یہ دیا اس کو دے دوں گا تاکہ یہ چلا جائے۔ اب دیکھیں قاتل کے جواب سنیں، یہ بھی تربیت شدہ تھے۔ انہوں نے کہا اے امام، یہ میں اس لیے ہدیہ نہیں کر سکتا آپ کو چونکہ مجھے بہت ضرورت ہے، میں بہت گناہ گار ہوں، آپ تو معصوم ہیں، آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ امام چاہتے تھے کہ ہمیں وہ کریں، اہمیت بتائیں کہ جو بھی آپ کو قرآن و اہل بیت اور یہ چیزیں کہ ان کی اہمیت آپ سمجھیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اے امام میں گناہ گار ہوں، مجھے اس ثواب کی ضرورت ہے اس دنیا میں، اور آپ تو معصوم ہیں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ امام پہ دوسرا سوال فرماتے ہیں، اچھا مومن یہ بتاؤ، پھر تو اس کا مطلب ہے آپ موت کے لیے آمادہ ہو، آپ کے پاس دیہ بھی نہیں ہے، آپ موت کے لیے آمادہ ہو جاؤ، یہ جو جس کا والد آپ نے قتل کیا ہے یہ تو دیے کے بغیر آپ کو معاف نہیں کرے گا، تو اس کا مطلب ہے آپ موت کے لیے آمادہ ہے؟ انہوں نے کہا جی امام، میں موت کے لیے آمادہ ہوں، لیکن یہ ثواب کسی کو ہدیہ دینے کے لیے نہیں ہے۔ دیکھ امام نے پھر دوبارہ وہ والد جس کا والد قتل ہو گیا تو اس کی طرف متوجہ ہوتے، اس نے کہا اے مومن، اگر آپ اس کو خدا کی رضا کے لیے معاف کرے تو میں آپ کی فضیلت میں، یعنی اس فضیلت میں کہ جو معاف کرتے، رسول خدا کی ایک حدیث سناؤں گا، اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو میں یہ حدیث اکیلے سے اس قاتل کو سناؤں گا اور آپ کو اپنی طرف سے میں دیہ دے دوں گا، لیکن اس حدیث سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ اے چاہتے ہیں کہ رسول خدا کی حدیث سے آپ محروم ہو جائیں اور میں آپ کو فقط دیہ دے دوں، وہ چند دنوں کی درہم دینار وہ ختم ہو جائیں گے پیسے۔ تو قاتل نے کہا کہ یبن رسول اللہ، میں آپ کی وجہ سے، آپ کی محبت کی وجہ سے اور خدا کے لیے میں نے اس کو معاف کیا، حتیٰ میں دیہ بھی نہیں لیتا ہوں، میں اس کو بخش دیتا ہوں۔ میں آپ کے اہل بیت کی محبت میں اور خدا کی محبت میں نے اس کو بخش دیا، لیکن مجھے وہ حدیث آپ نے سنانا ہے رسول خدا کی۔ اور پھر امام سجاد علیہ السلام نے کیا وہ حدیث سنائی، اور اس طرح دو مومنوں کا آپس میں صلح بھی ہو گیا اور دیہ بھی نہیں لیا گیا۔ اس میں میری جو آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنی تھی یہی نقطہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ آپ کے والد کا خون تو چھوڑیں، اس کی قیمت تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر پوری انسانیت کا خون بھی اگر اس کے مقابلے میں آپ لائیں، سوائے انبیاء اور ائمہ طاہرین کے خون، ان کے علاوہ پورے انسانوں کے خون بھی اس کے مقابلے اگر لائے تو یہ جو آپ کو تعلیم دیا ہے یہ بہت قیمتی ہے۔ دوستان عزیز، جو بھی دروس، جو بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ اس طرح برنامے، اس طرح پروگرامات جہاں پر بھی ہے، ان کو اہمیت دینا چاہیے اور ان کو دل و جان سے سننا چاہیے۔ یہ ہماری نجات کا باعث ہے، یہ ہمیں ظلمت سے نور کی طرف نکالنے والے ہیں۔ اس کو ہم خود بھی سیکھیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور یہ ہمارے لیے ذریعے نجات ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔